سنتے بھی رہیں آخری 5 منٹ ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں تو وہ ان کا خدمت کرے، حق ادا کرے، ان کا شادیاں کرے، ان کے نکاح کرے۔ اور میری ایک بات یاد رکھیں کہ امت محمدیہ سب گناہ گار ہے، ہم سب کیا ہیں؟ یہ جو بیٹیاں ہیں نا، یہ اللہ پاک ہمیں دیتی اس لیے ہیں کہ میرا بندہ عمل کے ذریعے تو بخشا نہیں جائے گا، تو کیوں نہ میں اپنے بندے کے لیے بخشش کا کوئی بہانہ بنا دوں۔ بیٹے 100 پال لیں، 100 بیٹے پال لیں، جوان کر لیں، شادیاں کر لیں، ایک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ نہیں کہ آپ کو جنت ملے گی، بلکہ جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اور آپ ان پہ خرچ کریں گے، ایک بھی بدماش نکلا قیامت کے دن آپ کو گریبان سے پکڑ کے جہنم میں لے جائے گا۔ وہ اللہ کی عدالت میں کہے گا کہ میرا دشمن میرا باپ ہے، اس کو میری پرورش تھی، میرے کھانے کی، میری زمینوں کی، میری فیکٹری کا، میری دکانیں بنانے کا، تو مجھے سکھانا کس نے تھا؟ میرا دشمن میرا باپ ہے۔ اگر میری شادی کی فکر ہے، میری زمین کی فکر ہے، تو میری تربیت کی کس نے کرنی تھی؟ آپ اس باپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا سوائے جہنم کے جانے کے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے اولاد دی تھی اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہے، تم فیل ہو گئے، لہذا جاؤ مزہ چکھو، جہنم میں جاؤ۔ فرمایا کہ ایک بیٹی بھی ہو، پہلے میرے آقا نے 2 کا عرفایا، فرمایا 3 کا، پھر فرمایا 1 کا، ایک بیٹی ہو، وہ پرورش کرے، حق ادا کرے، وہ اس کو قیامت کے دن میرے آقا فرمایا کہ اس طرح میں اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ تو ایک قریب بیٹھے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بیٹی نہ ہو، جس کی ایک بھی بیٹی نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ چلے جن کی 2 ہیں، 3 ہیں، 1 ہے، وہ تو اسی حدیث میں آ کے اللہ ان کو جنت دے دے گا۔ تو یا رسول اللہ جن کی کوئی بیٹی نہ ہو وہ کیا کریں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شفاعت کرنے کے لیے میں محمد ہوں گا۔ وہ بس صبر کرتے رہیں، اللہ سے شکوہ نہ کریں، گلہ نہ کریں، اللہ نے یہ نعمت دی یا نہ دی اس پہ کبھی شکر نہ کریں، فکر نہ کریں، غم نہ کریں، بس چلتے رہیں شکر کر کے۔ فرمایا کہ جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کے صبر کی وجہ سے میں محمد اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ فرمایا نہ لہا آؤ، جتنے دنیا میں دکھ دیکھے، غم، لوگوں کی باتیں نہیں سنی۔ آقا کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو کیا کہا مکہ والوں نے کہ محمد اگر اتنا اچھا ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، تو ابتر ہوتا۔ تو میرے آقا کو پتہ چلا ایک تو بچے کی جدائی اور دوسرا یہ تانے، تو اللہ نے سورۃ کوثر نازل فرمائی، فرمایا مدنی اولادوں سے نام روشن نہیں ہوتے، تمہارا نام میں اللہ قیامت تک خود روشن کروں گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور جو محبت کرے گا قیامت تک میں اس کا نام بھی زندہ سلامت رکھوں گا، آپ کے ساتھ جڑا رہے، محبت کرتا رہے۔ اس لیے فرمایا نہیں یہ 2 فرشتے ہمارے کندھوں پہ۔ کتنے فرشتے ہیں؟ ادھر دیکھیں کتنے ہیں؟ کرامن کاتبین، یہ فرشتے جو لکھنے والے۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ جب بندہ مر جاتا ہے تو یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے کندھوں پہ کتنے فرشتے ہیں؟